السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہمیں قرآن کو ترجمہ، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے ترجمے سے ہم اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل میں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ پہلے شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ انشاءاللہ ہم نے جب بھی قرآن پڑھنے کا آغاز کرنا ہے تو پہلے تعوذ ضرور پڑھنا ہے۔ جی، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا یہ ادب ہمیں خود قرآن ہی میں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کا دوسرا ادب سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، اِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جی، کیا پتہ چلا کہ ہر کام ہم نے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کام میں برکت ہو جائے گی۔ ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اگرچہ یہ سورت کا حصہ نہیں ہوتی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی سورت شروع کی جاتی ہے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ویسے ہی قرآن شروع کر رہے ہیں، درمیان میں سے سورت جو ہے وہ آدھی یا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، پھر آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، تسمیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن تعوذ ضرور پڑھنا ہے۔ آئیے پہلے تعوذ کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ کا معنی ہے میں پناہ لیتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، دھتکارا ہوا۔ ترجمہ ہوا شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتی ہوں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہے؟ میں شیطان مردود سے بچنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ لیتی ہوں، یا اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان سے بچنے کے لیے۔ اعوذ، اس میں شروع میں الف کے پر زبر ہے نا، آ، اس آ کے معنی ہوتے ہیں میں۔ باللہ، یہاں اللہ سے پہلے بازر بی ہے نا، بی کے معنی ہے ساتھ۔ بسم اللہ، بی میں نے ساتھ، اب اسم، بیچ میں اسم بھی آ رہا ہے نا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہاں بیچ میں اسم ہے، اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ بی کے معنی تو آپ نے جان لیے، ساتھ کے ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اسم کیا ہے؟ جی، اسم کے معنی ہے نام۔ اللہ تو ذاتی نام ہے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، الحمد سب تعریف، ہر قسم کی تعریف۔ یہاں الحمد میں شروع میں ال نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ال جو ہے نا اسم معرفہ ہے، یعنی یہ اسم سے پہلے اسے خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس پر مزید بات ہوگی تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ حمد،
اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں. جی کسی انسان کی تعریف کی جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی مدح. للہ ترجمہ ہے اللہ کے لیے ہے. للہ میں شروع میں کیا آ رہا ہے؟ لام زیر لی کے معنی ہوتے ہیں لیے. ربی ترجمہ ہے جو رب ہے. العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن نہایت مہربان ہے. الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. مالکی مالک ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا. یوم الدین میں یوم دن کو کہتے ہیں. آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا یوم کہا جاتا ہے. اور دین سزا جزا کے دن کو یعنی بدلے کے دن کو کہتے ہیں یوم الدین. دین بدلے کو کہتے ہیں سزا جزا کو. ایاکا ترجمہ ہے صرف تیری ہی. ایاکا میں کا آخر میں کا نظر آ رہا ہے. اس کے معنی ہے تم. اور ایا کے معنی ہے صرف. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہے. یہاں بھی نعبدو میں شروع میں نون زبر نا جو ہے نا اس کے معنی ہے ہم. یعنی شروع میں نون زبر نہ آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہم. اور اگر کلمہ کے آخر میں یعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اس کے آخر میں نون زبر الف نہ آئے گا تو اس کے معنی بھی ہم ہوں گے. اس کے ساتھ نون کے ساتھ الف بھی آئے گا. جیسے اہدینا آگے آئے گا تو بات کریں گے. وا معنی ہے اور. ایا کا صرف تجھ سے ہی. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. جی بالکل نستعین میں بھی نون زبر نہ جو شروع میں آ رہا ہے اس کے معنی ہے ہم. اہدینا ہمیں ہدایت دے. جی اہدینا میں آخر میں نہ آ رہا ہے اور اس کے معنی ہے ہم. الصراط راستہ. المستقیم سیدھا. اردو میں بھی مستقیم آپ نے سنا ہوگا. الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. یہ اس کا ترجمہ ہوا. صراط راستہ. الذین ان لوگوں کا. الذین کیا ہے اس پر انشاءاللہ آگے جا کر بات ہوگی. انعمت تو نے انعام کیا. انعمت آخر میں جو تا زبر تا ہے نا اس کے معنی ہے تم یا تو نے انعام کیا. علیہم ان پر. جی علیہم دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. پہلے اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں اوپر اور دوسرا ہے ہم. یہاں پہ ہم لگا ہے معنی ہوتے ہیں ان کا یعنی ان کے یا وہ. غیری نہ. المغضوبی غضب کیا گیا. علیہم ان پر یا اوپر ان کے. وا اور لا نہیں. اس طرح ولا کے معنی بن گئے اور نہیں. الضالین وہ سب گمراہ ہوئے. آئیے اب ان الفاظ کو ہم گہرائی سے اور گرامر کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سمجھ نہ آئے تو بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہر لیسن میں انشاءاللہ یہ سب بار بار دہرایا جائے گا تو آپ کو بہت اچھا یاد ہو جائے گا. قرآن کے الفاظ بآسانی یاد رکھنے کے لیے جو عربی گرامر ہے نا اس کا جاننا بہت ضروری ہے. آئیے چند ضروری باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں. عربی زبان میں ہر وہ لفظ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں کلمہ کہلاتا ہے. یعنی لفظ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں جیسے پانی اور روٹی اس کے معنی ہے نا. اور پانی وانی یا روٹی ووٹی تو وانی جو ہے وہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. روٹی کے بعد ووٹی کہتے ہیں نا اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے. تو وانی اور ووٹی کیا ہے؟ محمل. تو محمل کو چھوڑ دیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے اس کو ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے. تو الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 کلمہ. نمبر 2 محمل. محمل کو بھول جائیے کلمہ کو ہم دیکھیں گے. کلمہ جو ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اس پر مزید آگے بھی بات ہوگی. اچھا کلمہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور مثالیں بھی انشاءاللہ ہم آج کے ہی لیسن سے نکالیں گے.
اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الشیطان کیا ہے؟ کلمہ ہے، کیونکہ الشیطان تو آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے نا، روٹی ووٹی کی طرح ووٹی تو نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے۔ مالکی یہ بھی کلمہ ہے۔ یوم الدین یہ بھی کلمہ ہے، کیونکہ ان سب کے کیا ہیں؟ معنی ہیں۔ اب اصل چیز یہ ہے، یہاں ہی سے گرامر شروع ہوتی ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یا کلمہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ اچھی طرح یاد کر لیجئے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی، ویسے ہی بتا رہی ہوں، اسم نام کو بھی تو کہتے ہیں نا، یہ نام ہی ہے، چاہے کسی جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، کسی جانور کا، کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ اسم۔ اور نمبر 2 فعل، نام سے پتہ چل رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہوگا۔ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوگا، یا تو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا ہوگا، اسے فعل ماضی کہیں گے، اور اگر آج کے زمانے میں ہو رہا ہوگا تو اسے فعل مضارع کہیں گے، اور اگر مستقبل میں ہو رہا ہوگا تو مستقبل کے لیے بھی فعل مضارع ہی آتا ہے، اس پر بھی آگے ہم بات کریں گے۔ جی، کلمہ کی پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل یا فعل ماضی کر لیں، اس میں مضارع بھی آئے گا، دونوں آئیں گے، اور نمبر 3 حرف، ٹھیک ہے جی، 3 قسمیں ہیں کلمہ کی، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی سے یاد ہو گئی ہوں گی۔ آئیے اب اسم، فعل اور حرف کو مثالوں سے بھی سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، اسم کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کے نام یا ان کی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں۔ یہ یاد کر لیجئے کہ اچھائی اور برائی بھی اسم میں آئے گی۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں وہ کالی ہے، وہ موٹی ہے، وہ عقل مند ہے، تو یہ سب بھی اسم ہوں گی۔ اچھا، مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اسم ہے، الشیطان اسم ہے، الرجیم اسم ہے، اسم بھی اسم ہے، الرحیم اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الحمد اسم ہے، ربی اسم ہے، العالمین اسم ہے، مالکی یہ بھی اسم ہے، یوم یہ بھی اسم ہے، الدین اسم ہے، الصراط اسم ہے، المستقیم یہ بھی اسم ہے، غیری اسم ہے، المغضوب یہ بھی اسم ہے، الضالین یہ بھی اسم ہے۔ جی، اب تو آپ کے لیے اسم پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن آپ کو چند علامات بھی بتانے لگی ہوں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور امید ہے ان کو اچھی طرح سمجھنے سے اور یاد رکھنے سے اور قرآن کے الفاظ جو ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے آپ کے لیے ان کو سیکھنا، سمجھنا، یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ جی، قرآن کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں بھی اسم آئے گا آپ فوراً پہچان لیں گے۔ اسم کو پہچاننے کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، اگر کلمہ کے شروع میں ال آ جائے یعنی الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ کہیں بھی ال سے شروع ہو رہا ہو کوئی کلمہ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے یعنی نام ہے۔ وہ نام کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت نیک ہے، تو نیک بھی اسم ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ، الشیطان یہ ال سے شروع ہو رہے ہیں دونوں، الرحیم یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، الرجیم یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، الرحمن، الحمد، العالمین یہ سب ال سے شروع ہو رہے ہیں۔ العالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، جہان۔ الدین یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے۔ الصراط اسم ہے۔ المستقیم ال سے شروع ہو رہا ہے۔ المغضوبی ال سے شروع ہو رہا ہے۔ الضالین یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے۔ جی، اچھی طرح حفظ ہو گیا آپ کو کہ اگر کوئی کلمہ جس کو آپ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ال سے شروع ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جی، وہ اسم ہوتا ہے۔ ایک اور بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے،
اگر کسی کلمہ کے شروع میں ال ہو تو اس کلمہ کے آخری حرف پر تنوین کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ال آنے سے اسم خاص ہو جاتا ہے، اور جب خاص ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم معرفہ. یعنی اگر کوئی کلمہ یا لفظ ال سے شروع ہو رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اسم تو ہے لیکن کون سا اسم ہے؟ اسم کی بھی تو قسمیں ہیں نا، اسم معرفہ ہے. جی معرفہ سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے الکتابو خاص کتاب یعنی قرآن، اور اگر کتابن ہوگا ال نہیں ہوگا شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے کوئی بھی کتاب، عام کتاب. اور اس کتابن کو کیا کہیں گے؟ اسم نکیرہ. اور الکتابو کو کہیں گے اسم معرفہ. اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے، اگر ال آئے گا جیسے الکتابو تو اب کتابن نہیں ہے، یعنی تنوین نہیں آئے گی آخری حرف پہ، دو زبر دو زیر پیش پھر نہیں آئیں گی. ایک وقت میں یا تو ال آتا ہے کسی اسم پر، اور اگر ال نہ ہو تو پھر آخر میں تنوین ہوتی ہے. یہ اسم کی پہچان ہے. جی دوسری پہچان دیکھتے ہیں. اگر کلمہ کے آخری حرف پر تنوین ہو یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش تو وہ اسم ہوتا ہے. مثلاً سواؤن آخر میں تنوین ہے، کتابن، عذابن، عظیمن. اسم کی پہچان کی چند مزید علامات بھی ہیں، صرف یہی دو نہیں ہیں جو بھی ہم نے بات کی، کہ اگر کسی کلمہ یعنی کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو پہچان ہے کہ وہ اسم ہے، یا آخری حرف پر تنوین ہو دو زبر دو زیر یا دو پیش تو بھی یہ اس بات کی پہچان ہے کہ وہ اسم ہو. مزید بھی علامات ہیں، وہ علامات آپ کو لیسن نمبر 6 کی ویڈیو میں سے مل جائیں گی، اس کو بار بار دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ اسم. دوسری فعل، تیسری حرف ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے فعل کی پہچان بھی بہت ضروری ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں فعل کہتے کسے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فعل کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے، اور فعل دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی فعل کی دو اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 فعل ماضی اور نمبر 2 فعل مضارع. اردو میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. انگلش میں 3 زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی میں صرف 2 زمانے ہوتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے کے لیے فعل ماضی آتا ہے، اور حال کے لیے اور مستقبل ان دونوں کے لیے فعل مضارع آتا ہے. یعنی فعل مضارع کا ترجمہ آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. فعل ماضی کی پہچان کی علامات آپ ویڈیو میں دیکھیے گا. کچھ علامات کا ذکر کر دیتی ہوں. مثلاً اگر کلمہ کے آخر میں تا ساکن آ جائے تو وہ فعل ماضی ہے، تا پشتو آ جائے تو وہ فعل ماضی ہے، تا زبر تا آ جائے تو وہ فعل ماضی ہے، تا زیر تی آ جائے تو وہ فعل ماضی ہے. مثلاً انمتا آخر میں تا زبر تا آیا ہے، یہ فعل ماضی ہے. اسی طرح اہدینا، یہ کیا ہے؟ حکم، امر. امر آ جائے یعنی حکم دیا جا رہا ہو یا لیا جا رہا ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اہدینا ہمیں ہدایت دے، یہ بھی فعل ماضی ہے. اسی طرح فعل مضارع کی علامات دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی کلمہ کے شروع میں یا، تا، الف یا نون آ جائے تو پہچان ہے کہ وہ فعل مضارع ہے. اب ان 4 حروف کو یاد رکھنے کے لیے آپ لفظ یتان یاد کر لیجئے یا اتین یاد کر لیجئے. یتان میں بھی یہ 4 حروف ہیں، اتین میں بھی، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے. فرض کریں آپ نے یاد کر لیا یتان، تو آپ دیکھیں یتان تو آپ کو یاد ہے کہ اس کلمہ کے شروع میں یتان میں سے یا، تا، الف، نون کچھ آ رہا ہے؟ کوئی ایک بھی اگر شروع میں آ رہا ہے تو وہ فعل مضارع ہوگا. مثال دیتی ہوں آپ کو. مثلاً آؤزو، یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یتان میں سے الف آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ آ گیا ہے. اس کا ترجمہ بھی 2 طرح سے ہوگا، میں پناہ لیتی ہوں یا میں پناہ لوں گی.
حال کا بھی ترجمہ ہے اور مستقبل کا، لیکن ایک وقت میں ایک ہی کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے مضارع کی، فعل مضارع کی دوسری مثال ہے نعبدو۔ اب یتان میں سے نون آ گیا شروع میں، یتان میں یا تا الف نون ہے نا، تو نون کی وجہ سے یہ فعل مضارع ہے۔ اس کا ترجمہ آپ دو طرح سے کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یا آپ کریں گے اس کا ترجمہ ہم عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ عبدہ یہ تھا فعل ماضی، اور شروع میں ہم نے فعل ماضی کے یتان میں سے نون لگا دیا تو فعل مضارع بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فعل ماضی کے شروع میں اگر آپ یتان میں سے کوئی ایک حرف لگا دیں گے تو وہ فعل مضارع بن جائے گا۔ آپ کو فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ بتا دیا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں کلمہ کی تیسری قسم پہ۔ پہلی قسم تھی اسم، دوسری فعل، جس کی دو اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، اور تیسری قسم ہے حرف۔ دیکھیں پورے قرآن میں یا تو آپ کو اسم ملے گا یا فعل یا حرف، ان تینوں سے ہی مل کر قرآن بنا ہے، اسم، فعل اور حرف، یہی ہوں گے سارے کلمات۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے؟ حرف جو ہوتا ہے نا وہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ مثلا بازر بی حرف ہے، یہ باللہ ساتھ اللہ کے، اس نے اللہ کو ملایا نا، اور ساتھ اس کے آگے کوئی نہ کوئی فعل بھی آ رہا ہوگا۔ اس کی بھی چند مثالیں یاد کر لیتے ہیں، من، بی، لی، و، تا، کا، فی، الا، اعلی، ان، حتی۔ ان کا ترجمہ یاد کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی ویڈیوز دی جائیں گی تو یاد کر لیجئے گا۔ آج کے لیسن میں اتنا ہی کافی ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ضمائر پر بات کریں گے، کیونکہ ترجمہ جاننے کے لیے ضمائر جو کہ ضمیر کی جمع ہے اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے اب سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کو آج بتائی گئی جو گرامر ہے اس کی روشنی میں مزید سمجھتے ہیں۔ سورت ٹکڑے یا حصے کو کہتے ہیں، سین، واو، را، یہ سورت کا روٹ ورڈ ہے۔ الفاتحہ روٹ ورڈ ہے فاتح، معنی ہے کھولنا، ابتدا کرنا۔ یہ سورت کا نام ہے، قرآن کا اس سے آغاز ہوتا ہے یعنی افتتاح ہوتا ہے۔ بسم اللہ یہ تین کلمات سے مل کر بنا ہے، کلمہ کی جمع ہے کلمات۔ سب سے پہلے ہے بی، حرف ہے، معنی ہوتے ہیں ساتھ۔ اس کے بعد اسم ہے، بسم اللہ اسم، اسم نام کو کہتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ سین، میم، واو ہے۔ روٹ ورڈ کو سمجھ لیجئے، یہ کلمہ کی بنیاد ہوتے ہیں، بیس ہوتے ہیں، یعنی یہ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن کی مدد سے مختلف ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کو ہم پہچان لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عموماً جو روٹ ورڈ ہے نا وہ 3 ہوتے ہیں، اور کچھ الفاظ میں 4 یا 5 بھی ہوتے ہیں۔ اور جو روٹ ورڈز ہیں نا آپ کو عربی ڈکشنری میں یہی آنے چاہیے، اگر یہ آئیں گے تو ہی آپ کچھ ڈھونڈیں گے، وہاں پہ الفاظ نہیں ہوتے، وہاں پہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ شروع میں روٹ ورڈ معلوم ہوگا تو ہی آپ اس کو نکال سکیں گے۔ اللہ کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، روٹ ورڈز آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اور سنانے بھی ہیں۔ الرحمن اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، رحم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے نہایت مہربان ہے، یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لطف اور کرم سے بھی یعنی اس کے یہ بھی معنی بنتے ہیں۔ الرحیم را ہا میم روٹ ورڈ ہے، یہ بھی رحم سے ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الحمد شروع میں ال ہے، اس سے معرفہ ہے، روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، حمد تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ ایسی تعریف اور شکر ہے جو اللہ کے لیے دل سے نکلتا ہے۔ للہ یہاں شروع میں لام زیر لی ہے، یہ حرف ہے، معنی ہوتے ہیں اس کے لیے،
ترجمہ بنا للہ، اللہ کے لیے. ربی روٹ ورڈ ہے را با با، معنی ہے وہ رب جو پالتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ محبت سے اور ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، یعنی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پرورش کرتا ہے. العالمین ترجمہ ہے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سارے جہان جو ہے نا وہ عالمین کا ترجمہ ہے. اور عالم جو ہے نا اس کی یہ جمع ہے العالمین. روٹ ورڈ ہے عین لام میم. علم اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے، کیونکہ عالم کے معنی ہیں وہ جہان جس سے کچھ جانا جائے، تو علم کے معنی تو آگے نا اس کے یعنی بنانے والے کو پہچانا جائے. مالک مالک روٹ ورڈ ہے میم لام کاف، ترجمہ ہے مالک ہے. یوم روٹ ورڈ ہے یا واو میم. ایک یوم کب سے کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے دیکھتے ہیں. ایک یوم غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کا یوم ہوتا ہے. اردو میں بھی یوم استعمال ہوتا ہے. الدین بدلے کو کہا جاتا ہے. روٹ ورڈ ہے دال یا نون. ایاکا یہ دو کلمات سے مل کر بنا ہے. ایا معنی ہے صرف، اور آخر میں کاف زبر کا ہے، یہ ضمیر ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. اور کا کے معنی ہوتے ہیں تم یا تیری، یعنی صرف تیری. نعبدو روٹ ورڈ ہے عین با دال. نون روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ تو یتان میں سے ہے نا، اس کو مضارع بنانے کے لیے شروع میں لگا ہے، فعل مضارع بن گیا یہ. جیسا کہ آپ جان گئے ہیں مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہم کیا ترجمہ کریں گے نعبدو کا؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. عبد عبد کے معنی ہوتے ہیں محبت، خوف، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جانا. وا معنی ہے اور، یہ بھی حرف ہے، اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے لگتا ہے. نستعین شروع کا نون یتان میں سے ہے، یعنی علامات فعل مضارع میں سے ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے. روٹ ورڈ عین واو نون ہے. استعانت بھی اسی سے ہے. اگلا حرف ہے ہمارا اہدینا. یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. پہلا ہے اہدی، اس کا روٹ ورڈ ہے ہدالیہ. ہدایت اور ہدا بھی اسی سے ہے. معنی ہے راستہ بتانا، ہدایت دینا. اور اہدینا میں دوسرا لفظ ہے نا، نون زبر الف نا، یہ ضمیر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم. اہدینا کیا معنی بنے؟ ہمیں ہدایت دے، یعنی راستہ دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اس پر چلا اور منزل تک پہنچا. الصراط روٹ ورڈ ہے صاد را طا. معنی ہے راستہ بتانا. راستہ کون سا؟ یعنی خطرناک راستہ جس پر محتاط چلنے کی ضرورت ہو، وہ مراد ہے. المستقیم معنی ہے سیدھا. روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. انعمت معنی ہے انعام کیا تو نے، احسان کیا تو نے. آخر میں جو تا زبر تا ہے وہ ضمیر ہے جس کے معنی ہے تو نے. اور آخر میں تا زبر تا آنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اس پر بھی بات بھی ہوئی ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون عین میم. اگلا ہمارا حرف ہے علیہم، ترجمہ ہے ان پر. یہ اعلی اور ہم ان دونوں سے مل کر بنا ہے. اعلی حرف ہے جبکہ ہم ضمیر ہے، جس کو انگلش میں دیم کہتے ہیں، یعنی ان کا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں. غیری ترجمہ ہے نہ. المغضوبی ترجمہ ہے
غضب کیا گیا. روٹ ورڈ ہے غین ضاد با. معنی کیا ہے؟ جن پر غضب ہوا. غضب کے معنی ہوتے ہیں غصہ، یعنی جن سے تو ناراض ہوا. ان کا راستہ نہیں چلانا، ان کے راستے پر ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان پر نہیں چلانا. ولدالین روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام. اور نہ ان کا راستہ چاہیے، یعنی ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.